اپنے کردار کو جتنا اونچا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت صرف جسم کو مٹاتی ہے مگر اچھے کردار والے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اچھے کردار کی خوشبو صدیوں تک فضاؤں میں رہتی ہے، ورنہ برا عمل انسان کو نالائق کی یادوں میں امر کر دیتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ زندگی کی راہوں میں جب شعور آتا ہے تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ صرف پچھتاوے چھوڑ جاتے ہیں۔ سمجھدار وہی ہے جو وقت کی قدر کو وقت پر سمجھ لے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سوچیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جو جانتا ہی نہیں اسے تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود اپنی انا اور ہٹ درمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور خالی ہاتھ ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو بیوی کو اپنے گھر کی ملکہ بناتے دیکھا، اور میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈرز کو بیوی کو مارتے اور چھوڑتے دیکھا۔ تعلیم شعور نہیں دیتی، شعور تربیت سے ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں سب بدلنے پر قادر ہوں۔ اچھے اخلاق سے پہلے پیسہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ غریب کی خوش اخلاقی کو لوگ اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی دے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو۔ اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ایک میرا رب ہی ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ دنیا والے تو جان لے کر بھی معاف نہیں کرتے۔ ماں باپ کے بغیر کامیابی کا سفر خالی اور بے رونق محسوس ہوتا ہے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو
آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنا کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے گالی کی شروعات اور تشدد کا آغاز ہوتا ہے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو رزق قسمت میں نہیں ہے، یقین جانیے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ مقافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ نماز فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا، اور لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ دشمن سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن منافق دوست سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ جب انسان کسی رنج و مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں اقبال؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ تم بھی غالب کمال کرتے ہو، امیدیں انسانوں سے لگا کر شکایتیں خدا سے کرتے ہو۔ مشکل وقت ہمیشہ مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ لوگوں کے رویے سے بدگمان نہ ہوا کرو،
اگر وہ برا کرتے یا سوچتے ہیں تو ان کی آگہی میں کمی ہے، تم ان کے لیے دعا کر دیا کرو، یہی بہترین راستہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ ذرا سی زندگی ہے، ارمان بہت ہیں، ہم درد نہیں کوئی انسان بہت ہیں۔ دل کا درد سنائیں تو سنائیں کس کو، جو دل کے قریب ہیں وہ انجان بہت ہیں۔ جب آپ بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض سے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رویہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ
گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق البات کا خاص خیال رکھیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔